الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم تذکرہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نواسوں کا تذکرہ کیا۔ آج کی گفتگو میں ہم حضرت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نواسیوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نبینا علیہ السلام کی محبوب ترین نواسی سیدہ امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی ولادت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عرصے میں نبوت ملی تقریباً اسی وقت ہوئی یا اس کے کچھ عرصے کے بعد ہوئی۔ آپ نبینا علیہ السلام کو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو اکثر اٹھائے رکھتے تھے، اور سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نبی عالم علیہ السلام کے کندھوں پر سوار رہتی تھی۔ یہاں تک کہ جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی تشریف لے جاتے، نماز پڑھتے، تو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے تھے۔ اور ایک روایت غالباً بخاری شریف میں بھی اور بھی کتب میں کہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے دوران بھی آپ کے شانوں پر ہوتی تھی، اور جب نبی علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو سیدہ امامہ کو ایک طرف کر دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام اٹھنے لگتے تو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے آپ کے ہاتھ ڈال لیتی تھی اور آپ کے سینے مبارک پر کھیلتی رہتی تھی۔ نبی علیہ السلام کو سیدہ امامہ سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی ہار ہدیے کے طور پر آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں اس کو دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ تو ازواج مطہرات میں یہ بات ہونے لگی کہ شاید یہ ہار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، حاضر ہوئیں آپ کی خدمت میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے حضرت امامہ کے گلے میں وہ ہار پہنایا۔ اور اسی طرح ایک موقع پر نجاشی کی طرف سے قیمتی چاندی کی انگوٹھی آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، تو آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی بھی حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائی۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کی خالہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے پایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح ہوا، جو حضرت مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے پایا۔ دوسرے نمبر پر آپ نبینا علیہ السلام کی نواسی حضرت سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک تھیں۔ کربلا کے میدان میں ان کا بیٹا عدی بھی شہید ہوا۔ سیدہ کی تقریباً زندگی پھر اسی طرف گزری اور ان کا انتقال بھی وہیں پر ہوا، اور ایک روایت کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوا، اور ان کا مدفن جنت البقیع بنا۔ اس کے بعد نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نواسی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوب بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے پایا، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہماری اماں جان سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا نکاح طے پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی
کہ میرا اہل بیت سے کسی طرح نسب جڑ جائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی اور ان کی بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے پایا اور تقریباً 40,000 دینار مہر مقرر کیا گیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اطہر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام زید اکبر اور بیٹی کا نام رقیہ رکھا گیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت زید کا انتقال ایک ہی وقت میں ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنازہ کی امامت کے لیے آگے کیا، اور ان کا مدفن بھی مدینہ طیبہ ہی رہا۔ یہ تھا تذکرہ آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نواسیوں کا۔ ہم نے تذکرہ اہل بیت مکمل کیا، آپ نبینا علیہ السلام کے شجرہ مبارک کو بیان کیا، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی طیبہ طاہرہ پاکیزہ اپنی ماؤں کا تذکرہ کیا، اور آپ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بچوں اور بچیوں کا، آپ کے نواسوں اور نواسیوں کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کے سب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل بیت ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے دلوں کا سرور ہیں، ہمارا چین ہے، ہمارا ایمان ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہیں، سفینہ نجات ہیں، محبت کا مرجع ہیں، مودت و عقیدت ان کی ہم پر واجب ہے، اور ان کی اتباع ہم پر ضروری ہے، اور ان کی توقیر، ان کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے، ان کا اکرام و احترام ہم پر ضروری ہے۔ یہ سب کے سب لوگ تسلیم و رضا، صبر و استقلال کے کوہ گراں ہیں۔ تمام اہل بیت اطہار کی زندگی کا مقصد فقط رضائے الہی رہا۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تھا، اللہ رب العزت کے لیے تھا، اور منشاء الہی کے مطابق اور ان کے موافق ان کا چلنا تھا، ان کا سب کچھ تھا۔ حق کے لیے ڈٹ جانا، باطل سے لڑ جانا، ظالم سے لڑ جانا، مظلوم کا ساتھی بن جانا ان کا وصف تھا۔ یہ سب کے سب دنیا آخرت میں سرخرو ٹھہرے، اس لیے ان کی اتباع اور ان کی محبت ہم سب پر واجب اور لازم ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبنی بحب اللہ عز وجل واحب اہل بیتی لحبی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سرور دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہوں نے تمہیں عطا کی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اور میں آخری بات یہاں پر یہ عرض کروں، سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اس شخص کے دل میں ایمان پلتا ہے۔ لہٰذا اپنے دل کو کبھی بھی اہل بیت کی محبت سے خالی مت ہونے دیجیے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا ان سے محبت ہو جائے، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر اس محبوب کی محبت نصیب فرمائے جو اللہ کو بھی محبوب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔